السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو بہت دھیان سے اور بہت غور سے کمپلیٹلی دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قبر کے خوف کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لہٰذا لذتیں ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو، میں پردیس کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جو تم آئے۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے مجھے تم ان سب سے زیادہ پسند تھے۔ آج جب تم میرے سپرد کیے گئے ہو اور میرے پاس آئے ہو تو میرے بہترین سلوک کو بھی دیکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک دروازہ جنت کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہگار یا کافر قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہوا اور میرے پاس آیا تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلی دوسری جانب میں گھس جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اجدھے ایسے مسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا۔ حدیث نمبر 2، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ارد گرد ہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے، جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بیٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، وہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس کے ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ فرشتے کے مذکورہ سوالوں کے جواب جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو،
اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کھول دی جاتی ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے مومن کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال کا جواب کے بعد آسمان کے ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جلانے جلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ فائدہ: فرشتوں کا کافروں کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں، اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں تمہاری جگہ ہوتی، اس کو دیکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دی۔ دوزخ اور جنت دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا غور کریں ان حدیثوں کے اوپر۔ اگر ہمارا ایمان آج تھوڑا بہت بھی زندہ ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، قبر کی تھوڑی سی فکر کریں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، آخر اس قبر کے اندر کیا حال ہوگا اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو تھوڑی سی غور و فکر کریں، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ قبر کی تیاری کی طرف، لوٹ آؤ نمازوں کی طرف۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی آپ کے دل میں فرق پڑا ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے دل میں کیا بات ڈال دے اور وہی آپ کے لیے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔